بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے کہ تم سحری استعمال کرو کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اس طرح فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، اور مقصد روزہ بتا دیا کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ واضح رہے کہ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کے روزوں کے اندر اور ہمارے جو روزے ہیں ان کے اندر فرق یہ ہے کہ ان کو سحری نصیب نہیں ہوئی، اور ہمیں الحمدللہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سحری عطا فرمائی۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی عارضہ کی وجہ سے، کسی بندے کا کوئی عذر شرعی ہے، کوئی بیمار ہے، یا کسی کا مرض ایسا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی عذر شرعی ہے جس کی بنا پر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا، تو اس کو چاہیے کہ کم از کم سحری ضرور استعمال کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ سحری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت پر عمل کرنے کا اس کو ثواب مل جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ اس گناہ پر لوگ مطلع نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی بندہ روزہ چھوڑے، لیکن اگر کسی نے چھوڑ دیا تو وہ واضح کرتا ہے لوگوں کے سامنے، جی میں نے روزہ نہیں رکھا۔ یاد رکھیں، اپنے گناہ پر کسی کو مطلع کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اپنے اس روزہ چھوڑنے کے گناہ کو حتی الامکان چھپانا چاہیے، کسی پر واضح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے وہ ہماری مائیں بہنیں کہ جن کو کسی وجہ سے عذر شرعی کی بنا پر روزہ چھوڑنا پڑتا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ سب کے ساتھ مل کے سحری کریں اور افطار میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، تاکہ حالانکہ اس صورت میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو چاہیے کہ اپنا یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اس کو بھی دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں، اشارتاً بھی کنایتاً بھی۔ تو سحری استعمال کریں، اس کے اندر برکت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام اکثر اوقات سحری کے اندر کھجور استعمال فرماتے تھے، اس لیے اپنے دسترخوان کی زینت بنائیں کھجور کو، افطار میں بھی سحری میں بھی۔ اور سحری کم کھانا سنت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ مختصر سی سحری فرمایا کرتے تھے۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے دسترخوان جو ہیں وہ جب تک بھرے پڑے نہ ہوں اور کھانوں سے لدے ہوئے نہ ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نہ تو سحری ہوگی نہ افطاری۔ یاد رکھیں کہ روزہ کا مقصد ہے کہ متقی بن جائیں۔ اگر روزے سے تقوی نصیب نہیں ہو رہا تو کہیں نہ کہیں ضرور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو راہ راست پہ لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔